بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، جب اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب سے پہلے اس قوم کے اندر جو لاسٹ مومنٹ کے اوپر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ فائنل وارننگ جاری کر دیتے ہیں۔ آج مولانا طارق جمیل نے لٹرلی طاقتور حلقوں کو، طاقتور لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، پی ڈی ایم کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی 70 سالہ زندگی میں اتنی جہالت، اتنا فساد، اتنا ظلم کبھی بھی نہیں دیکھا ہے جو آج پاکستان میں ہے۔ مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ آج خدا بنے بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، کہ ہمارے اوپر کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا لٹرلی، لیکن سب سے بڑا طاقتور وہ اوپر بیٹھا ہے، اللہ۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو اتنی شدید پکڑ آتی ہے، بار بار وہ کہتے رہے۔ انہوں نے وارننگ جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ جب پکڑ آتی ہے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور طاقتور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کی پکڑ آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو سوچ رہے ہیں کہ اوپر کوئی خدا نہیں ہے، ہم جو کریں گے ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ جب آپ کی پکڑ ہونی ہے تو آپ کو اندازہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ یہ جو 14 جماعتیں اس وقت مل کر حکومت کر رہی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ مذاق ہے، ان لوگوں نے اس ملک کو مذاق سمجھا ہے اور ان کے لیے مذاق ہے کہ یہاں جمہوریت قائم ہو سکے۔ یہاں تو ظالموں نے ہر حد پار کر دی ہے۔ انہوں نے عدلیہ سمیت اسٹیبلشمنٹ، حکومت سب کو کہا ہے کہ اب جو ظلم کی لہر اٹھی ہے، یہ میری 70 سالہ تاریخ میں نے 70 سال میں کبھی نہیں دیکھا، اور اللہ کی پکڑ بہت قریب ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت قریب آ چکی ہے اور ایسی پکڑ ہوگی کہ یہ ظالم بچ نہیں پائیں گے۔ دیکھیے، جو مولانا طارق جمیل نے آج بات کہہ دی ہے اور انہوں نے جو وارننگ جاری کی ہے، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی۔ آپ ایک بات بتائیے، اگر اللہ پاک چاہتا کیا عمران خان کی حکومت بچ نہیں سکتی تھی؟ ہم نے صرف اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی حکومت بچا نہیں سکتا تھا؟ اللہ نے کسی کو بے نقاب کرنا تھا۔ ہم سب کی آنکھوں پہ جو پٹیاں تھیں وہ اترنی تھی۔ دیکھیے، 75 سالہ تاریخ میں آپ کو کبھی پتہ چل سکا کہ پاکستان کی تاریخ میں اصل حکمران کون تھے؟ اب اللہ پاک نے یہ کام کر دیا کہ آپ کی آنکھوں سے پٹیاں اتار دی ہیں، اور پیچھے بیٹھے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور بڑے بڑے مافیاز ہیں جو حکومتیں گراتے اور چلاتے ہیں، آپ ان پہ غور کیجئے۔ آپ کو تو 70 سال سے آج تک یہی نہیں پتہ چل سکا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی وجہ سے ہمیں بتایا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب کسی انسان کا زوال ہوتا ہے۔ تو جو مافیاز بیٹھا ہوا ہے، ان کا عن قریب بہت جلد زوال ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ سارا ڈاؤن فال جا رہا ہے، سب کا سب کام انہی پہ الٹ پڑ رہا ہے۔ اب کیا یہ مولانا طارق جمیل کو گرفتار کریں گے؟ دیکھیے، مرزا محمد علی نے بات کی تھی تو اس کے اوپر تو اور افضل قادری کو لانچ کر دیا کہ اس کو قتل کروا دو، اس کے سر کا انعام رکھ دیا۔ کیا مولانا طارق جمیل کو یہ گرفتار کریں گے؟ مولانا نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غداری کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، دہشت گردی کے پرچے کاٹے جا رہے ہیں، صرف اور صرف اپنی نالائکی چھپانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا ظلم نہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس قوم کے اندر عذاب آنا ہوتا ہے، جو عذاب سے پہلے تمام نشانیاں پاکستان میں پوری ہو چکی ہیں، انہوں نے بار بار وارننگ دی ہے کہ یہ قوم بالکل عذاب کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس ملک مولانا طارق جمیل کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے نہیں۔ جو بھی حق کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، سنت کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے ان کے مکتبہ فکر کے لوگ تھے، جن کو پیدا کیا گیا، فضل الرحمان اور دوسرے سب کو، مولانا طارق جمیل کے خلاف جو لبرلز ہیں ان کو استعمال کیا گیا پیسے کا لالچ دے کر۔ لیکن اب جو انہوں نے بات کہہ دی، یہ جو ظالم ہیں جو غداری کے فتوے بات بات پہ لگاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ظلم میں نے کبھی دیکھا نہیں۔